اب اس عقیدہ آخرت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے، مثال سے سمجھایا ہے۔ مثال سے ایسے سمجھایا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کے 3 دوست ہیں، 3 دوست کہہ لو، 3 بھائی کہہ لو۔ ایک ہے مال، ایک ہے اعیال اور ایک ہے اعمال۔ ایک ہے مال، ایک ہے اعمال اور ایک ہے اعیال۔ مال، اولاد اور اسی طریقے سے اس کے اعمال۔ انسان جب مرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے مخاطب ہوتا ہے مال سے۔ ہاں بھئی بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے نہ دھوپ دیکھا، نہ چھاؤں دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا ہے بھئی، نہ سکون دیکھا، نہ پریشانی دیکھی۔ ہر وقت میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا، پریشان ہوتا رہا، بڑی مشکلوں سے میں نے تمہیں حاصل کیا، بتاؤ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا، میرے لیے کیا کرو گے؟ مال کہتا ہے کہ جیسے ہی تو مرے گا میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ آدمی اس کو کوستا ہے کہ بھئی تو کیسا آدمی ہے کہ تیرے لیے میں نے جناب کتنے پاپڑ بیلے ہیں، تیرے لیے میں نے جناب کتنی خجل خواری کی ہے، آج میرے اوپر برا وقت آیا تو مجھے چھوڑ کر جانے لگا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تو اس طرح اس مزاج کا ہے تو میں تجھے کبھی حاصل نہ کرتا۔ مال کہتا ہے کہ میں تو ہوں ہی اس مزاج کا، تجھے آج پتہ چلا ہے۔ جیسے ہی تیری آنکھیں بند ہوں گی میں جناب تیری ملکیت سے نکل جاؤں گا، تیرے ورثاء کی طرح منتقل ہو جاؤں گا۔ یہ پہلی چیز ہے جس کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے، اور اس کی بے وفائی یہ ہے، اور اس کی جفا کشی یہ ہے کہ جس کے لیے وہ ساری زندگی جناب صاف کپڑے نہیں پہنے، صاف ٹوپی نہیں پہنے، کبھی خوشبو نہیں لگایا ہے بھئی کہ ضائع نہ ہو جائے، اس کو جناب بینکوں میں رکھا، تجوریوں میں رکھا، تالوں میں رکھا، اس کے لیے جناب لڑائیاں کی، اس کے لیے جناب دنگے کیے، فساد کیے، ساری چیزیں کی، اس کی حفاظت کی، اور اس کی حالت یہ ہے کہ مرتے وقت وہ کہتے ہیں جیسے تیری آنکھیں بند ہوں گی میں چھوڑ کر چلا جاؤں، اور تو کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ مال۔ علامہ اقبال جو تھے نا جی، علامہ اقبال، انہوں نے مال کے بارے میں اپنے شعروں کے اندر منظر کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی تھے، وہ زمین پر لڑ رہے تھے، زمین پر۔ ایک کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اس زمین سے پوچھا کہ بتاؤ تو کس کی ہے؟ تو وہ زمین کہتے ہیں کہ یہ دونوں بے وقوف ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر، اس کائنات کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری میری ہیں، اس نے بھی مر کر میرے اندر آنا ہے، اس نے بھی مر کر میرے اندر آنا ہے، اور یہ زمین اسی طرح پڑی رہے گی، یہ زمین کسی کی بھی نہیں ہے۔ آج دیکھو نا جی، 2 مرلے مکان کے لیے، 3 مرلے مکان کے لیے جناب وراثت کے مال کے لیے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں، ہیں بھئی؟ وہ میرے پاس کتنی دیر رہے گا بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کے بعد میرے بھی مر جانا ہے، وہ پڑی کی پڑی رہے گی۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آئے، کتنے لوگ اس دنیا میں چلے گئے، اس زمین میں کوئی فرق پڑا ہے بھائی؟ قیامت کے دن جب یہ زمین بنائی گئی تھی تب بھی اتنی تھی، قیامت کے دن بھی اتنی ہی ہوگی، سارے مر جائیں گے، یہ زمین بھی یہیں پہ پڑے رہے گی، یہ مال اسباب یہیں پہ پڑے رہیں گے، یہ جناب یہ سارے مال و متاع یہیں پر پڑے رہیں گے۔ اور اس مال کی حالت یہ ہے کہ یہ مرتے وقت جناب اپنے اس مالک کو کہتی ہے کہ بھئی میں تیرا نہیں ہوں، جب تک تیری آنکھیں کھلی ہیں، تیرے رگوں کے اندر خون رواں ہے، تیرے جسم کے اندر روح موجود ہے، میں تیرے پاس ہوں، ہیں بھئی؟ جیسے ہی تیری آنکھیں بند ہوں گی میں نکل جاؤں گا۔ یہ ہے وہ پہلا دوست یا پہلا بھائی انسان کا، جس کے ساتھ ساری زندگی اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے عیال، اس کے بچوں کی طرف دیکھتا ہے بے بسی کے ساتھ، ہے بھئی؟ چھوٹا بیٹا کھڑا ہے، بڑا بیٹا کھڑا ہے، بیٹی کھڑی ہے، بیوی بھی جناب کھڑی ہے بھئی، بے بسی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ بچوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بھی میرے ساتھ کیا کرو گے، کتنا میرا ساتھ دو گے؟ بچے آگے سے کہتے ہیں کہ ابا جی جب تک آپ کی زندگی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ مر جائیں گے ہم جناب قبر تک آپ کے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ یہ زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں۔ آج ان اولادوں کے لیے جناب ہم حلال بھی کماتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں نا جی، ان کی خواہشات پورے کرنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، لوگوں کے جناب کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کا جناب خون پسینہ چوس لیتے ہیں۔ اسی اولاد کی خاطر بیوی کے نخرے پورے کرنے ہیں، اولاد کے نخرے پورے کرنے، ضروریات پوری کرنی ہے، بھئی کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہی اولاد جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا جی، بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اولاد جناب اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ مر جائے، اس کے جناب
کفن دفن کریں، جا کر اس کو دفنا کر آ جائیں، اس کے بعد جناب ہم مال کی طرف آ جائیں، اس کے مال کو تقسیم کریں اور جناب مزے کریں۔ 1 مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال 1.5 سال تک اس کو یاد رکھتی ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے انسان کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی بے وفا ہے، یہ صرف اس کے ساتھ قبر تک جاتا ہے، قبر میں اس کو دفنا کر جناب گورکن کو بھی پیسے دے دیتے ہیں، چلو ہفتہ وار پیسے بھی لگا لیتے ہیں، مہینے بھی ایک دفعہ پیسے دے دیتے ہیں، قبر کو سیدھا پترا کرے ہیں بھائی۔ اس بات کی فکر نہیں ہوتی جو باپ اندر ہے اس کی کیا حالت ہے۔ بھائی دیکھو، قبر کے اوپر کی فکر نہ کیا کرو، قبر کے اندر کی فکر کرو۔ ہماری صورتحال یہ ہے نا کہ ہم مرتے بھی، جو شخص مرا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر روتے بھی اپنے مفاد کے لیے۔ باپ مر گیا میرا کیا بنے گا، ماں مر گئی میرا کیا بنے گا، بڑا بھائی مر گیا میرا کیا بنے گا۔ یہ نہیں سوچتے باپ مر گیا اس کی قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی۔ اصل حقیقت تو یہ ہے بھائی، ماں مر گئی ہے اس کی قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی، میں مر جاؤں گا میری قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی، اس چیز کی کوئی فکر نہیں۔ ورنہ بوڑھے آدمی مرتے ہیں کوئی نہیں روتا، بچے مر جاتے ہیں کوئی نہیں روتا، ہیں بھائی کیوں نہیں روتے؟ مفادات نہیں ہے۔ جوان مر جائے روتے ہیں سارے، مفادات وابستہ تھے، ابھی بچوں کے مفادات تھے، بیوی کے مفادات تھے، ہیں بھائی اب ہمارے لیے کما کے کون لے کر آئے گا، حلال کون لائے گا، حرام کون لائے گا، ضروریات کون پوری کرے گا، اخراجات اور ناز نخرے کون اٹھائے گا۔ ابھی اس باپ کے لیے نہیں روتے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یاد دنیا بہت بے وفا چیز ہے۔ ہاں یہ مرنے والے کو معاف نہیں کرتے تو زندہ کو کہاں معاف کریں گے بھائی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کسی کے ساتھ اچھے توقعات وابستہ نہ کیا کرو۔ ہاں اچھے توقعات وابستہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے نا، جب اس کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے تو دل ٹوٹتا ہے۔ ہاں انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اس لیے کسی کے ساتھ اچھے توقعات وابستہ ہی نہ کیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا اس کی طرف سے تو تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تمہارا دل نہیں ٹوٹے گا، پریشانی نہیں ہوگی، ذہن پہلے سے مطمئن ہوگا، دماغ پہلے سے تیار ہوگا کہ یہ ہونا تھا۔ ہاں اس لیے بھائی مال حاصل کرو حلال طریقے سے تاکہ وہ مال آخرت میں کام آ جائے۔ اولاد کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ ہاں اولاد کی اگر اچھی تعلیم نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، اولاد کو اگر اچھا کھانا نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، اولاد کے اگر اچھے کپڑے نہیں تو کوئی بات نہیں، حلال تو ہے نا۔ تھوڑی تعلیم دلوا دو، تھوڑے چھوٹے کپڑے پہنا دو، سستے کپڑے پہنا دو، سستے کھانا کھلا دو، لیکن حلال کھلاؤ، یہ اولاد کام نہیں آئے گی۔ ہاں اولاد کی دینی تربیت کرو اگر اولاد سے کچھ کام لینا چاہتے ہو۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن 3 قسم کے آدمی وہ ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کا اعمال نامہ چلتا رہتا ہے۔ ویسے تو اصول یہ ہے کہ اعمال نامہ بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا اعمال نامہ چلتا رہتا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی رفائی کام کیا ہو، اس کے رفائی کام سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہو، اس کے مرنے کے بعد وہ کام چلتا ہے تو اس کا اعمال نامہ چلتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی نیک تربیت کی ہے، اسلامی تربیت کی ہے، دین کا علم اس کو سکھایا ہے، مرنے کے بعد وہ ماں باپ کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو ماں باپ مر جاتے ہیں لیکن ان کا نام اعمال ان کی اولاد کی وجہ سے چلتا رہتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے، عالم باعمل ہے، اس نے اپنے علم کو پھیلا دیا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، اللہ کی مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد جناب وہی جو دین پھیلایا ہے وہی لوگ جب دین کا کام کریں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کا اعمال نامہ چلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جناب وہ اولاد جس کی دینی تربیت نہیں ہے، اسلامی تربیت نہیں، یاد رکھیں وہ اولاد وبال ہے۔ وبال کیا ہے؟ وبال ہے۔ ہاں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری چیز یہ ہے، اور تیسری چیز جس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے اعمال۔ اب انسان اعمال کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، اعمال کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بھئی دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے اوپر مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، تم میرے ساتھ کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ اعمال آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ قبر میں بھی آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ منکر نکیر کے سوال و جواب کا بھی سامنا کریں گے، ہم آپ کے ساتھ جنت کی کھڑکی بھی کھلوا دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں میدان محشر میں بھی آپ کو سایہ دے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں پل صراط سے بھی آپ کو گزار دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو جنت میں بھی لے کر جائیں گے۔
یہ ہیں وہ اعمال جو ہونے چاہیے. لیکن اگر اعمال اچھے ہوں تب برے اعمال بھی ساتھ جائیں گے، لیکن وہ برے اعمال ہیں، جا کر اس کو پھنسائیں گے. ہاں، جا کر اس کو پھنسائیں گے. اچھے اعمال جناب اس کے ساتھ جائیں گے اور اس کو کامیاب کر کے اس کو جنت تک لے کر جائیں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں نا، ساری باتیں بتانے کا مقصد خلاصہ لب لباب یہ ہے. تقریر کا موضوع یہ ہے، آپ لوگ لیٹ آتے ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا. تقریر کا موضوع اور خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ بھائی انسان کی اصلاح دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین کام ہے.